تمام عبادات حق ہیں۔ ہر عبادت اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے انعام ہے۔ نماز کی صورت میں دیکھیں تو اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ زکوٰۃ دیکھیں تو انسان کے مال کی پاکیزگی و طہارت کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ حج دیکھیں تو انسان کی مالی اور بدنی عبادت کا خوبصورت پیکج ہے۔ اور اسی طرح تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، تحمیدات ہیں، ذکر و فکر ہیں، باقی صدقہ و خیرات ہیں، ساری عبادتیں یہ اللہ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے صرف اللہ کی طرف لے کر نہیں جاتا بلکہ رب کو پانے کا واحد ذریعہ ہے۔ پھر ہر عبادت کی ایک لمٹ ہے، اس کے ثواب کی ایک حد مقرر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو آدمی کوئی نیکی کرے گا میں اس کو ایک کے بدلے 10 دوں۔ نوافل کی عبادت جو ہیں ان کی بھی حد بنتی ہے۔ مثلا جو آدمی اشراق کے 2 نفل پڑھے گا اللہ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کسی میں جنت کی بشارت ہے، کسی میں گناہوں کا کفارہ ہے، اور کسی میں اللہ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خوبصورت الفاظ میں یوں بیان کیا۔ ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الی ما شاء اللہ۔ اولاد آدم کا ہر عمل 10 سے لے کر 700 گنا تک عبادت بنتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے کسی آدمی کا خلوص ہوتا ہے اتنی اس کی چاہت بڑھتی ہے۔ کم از کم اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 دیتا ہے۔ خلوص اور محبت اور محنت بڑھ جائے تو اللہ 10 سے اٹھا کر 100 دیتا ہے، 150 دیتا ہے، 500 دیتا ہے، حتیٰ کہ 700 نیکی ایک بدلہ 700 دیتا ہے۔ یہ باقی ساری عبادات اس میں آ جاتی ہے۔ فرمایا یقول اللہ تعالی الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ اللہ فرماتا ہے لیکن روزہ اس کیٹیگری میں نہیں ہے۔ روزہ خالصتاً میرے لیے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ مولا تو کتنی دیتا ہے؟ فرمایا ساری عبادتوں کا اجر میں گن گن کے دیتا ہوں، مقدار میں دیتا ہوں، پر روزے کا اجر جو ہے میں بے حساب دیتا ہوں۔ روزہ اتنی اہم ترین عبادت ہے، اللہ اس کا اجر جب دیتا ہے گن کے نہیں دیتا، بلکہ اس حدیث کی دوسری قرات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اللہ یوں فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ۔ اللہ فرماتا روزہ میرے لیے ہے، روزے کی جزا میں خود خدا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری عبادتوں کا بدلہ جنت ہے، روزے کی عبادت کا بدلہ خود خدا۔ جنت بہت بڑی عزت ہے، بہت بڑا مقام ہے، پر جس کو خدا مل جائے جنت کا مالک بھی ہوا، خدا کی رحمت کا وارث بھی ہوا۔ اس لیے روزہ عام عبادت نہیں سمجھنے، اس کو غفلت سے نہیں چھوڑنا اور اس کو سستی سے اگنور نہیں کرنا، نہیں، بلکہ اس کو سینے سے لگانا ہے۔ اگر یہ قوم روزے کو سینے سے لگا جائے تو رب کی رحمت اس بندے کو اپنے سینے سے لگا دے، اس کی جزا خدا ہے اور خدا کی حد نہیں۔ اس لیے عبادت روزہ کی بھی ثواب کی کوئی حد رہ گئی۔ اتنا بڑا اجر اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ ایک اور روایت میں اس کا مفہوم میرے ذہن میں وہ پیش کرتا ہوں، پھر اگلی بات کروں۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساری عبادت کا بدلہ میں جنت کی صورت میں دیتا ہوں، اور جب قیامت کا دن ہوگا، ہر آدمی کے جرائم بھی ہوتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں زندگی میں ہوتی رہتی ہیں، قیامت کے دن جب میزان لگے گا، حساب و کتاب ہوگا، کوئی ادھر سے آدمی آئے گا، مولا اس بندے نے مجھے ستایا تھا، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اللہ فرمائے گا اس کی نمازیں لے جا۔ ایک اور آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی زکوٰۃ کا ثواب لے جا۔ ایک اور آ جائے گا، یا اللہ اس نے میری زمینوں پہ قبضہ کیا تھا، اللہ فرمائے گا چل اس کی تلاوت لے۔ کسی کو نماز دے گا، کسی کو زکوٰۃ دے گا، کسی کو خیرات کا ثواب دے گا، اور کسی کو ذکر فکر تہجد دے گا، اور یہ عبادات تقسیم ہوتی رہیں گی، بدلے میں چلی جائیں گی، لیکن وہ بدلہ لینے والے ابھی لائن لگے ہوں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، آخر پہ روزہ رہ جائے گا، وہ بدلہ لینے والے آئیں گے، مولا اب ہم بھی رہتے ہیں، ہمارا بدلہ بھی دے۔ اللہ فرمائے گا اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئی، اب کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا ایسا کرو ان کے گناہ اٹھا کے ان پہ ڈال دو۔ وہ کہیں گے مولا یہ روزہ اس کا رہتا ہے، روزے کی نیکی دے دے۔ اللہ فرمائے گا انہ لی وانا اجزی بہ، فرمایا نہیں، روزہ خالص میرے لیے عبادت تھی، اس کی جزا تو میں خدا ہوں، لہذا ایسا نہیں ہے۔ آخر نوبت یہ آئے گی، اللہ فرمائے گا ایسا کرتے ہیں میں اپنی رحمت سے اس کا بدلہ دے دیتا ہوں، روزے کے بدلے سے معاف کر دیتا ہوں۔ تو روزہ اتنی بڑی اہم عبادت ہے، قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ ساری عبادتیں بدلے میں چلی جائیں گی، اس روزے کا صدقہ بدلہ بھی ہو جائے گا اور ہماری نجات کا راہ بھی نکل آئے گا۔ لہذا اس کو ہر صورت رکھنا ہے، کسی صورت چھوڑنا نہیں رہ گیا۔ اتنا بڑا اجر اللہ پاک نے کیوں اس کو بنایا؟ اس کے کئی اسباب علماء نے لکھے ہیں، ان میں سے پہلا اسباب لکھتے ہیں روزہ ایک پوشیدہ عبادت ہے، رب کو پردے میں کی ہوئی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ مثلا ایک آدمی روزے سے ہے، وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو کسی کو طاقت نہیں ہے کہ جان سکے یہ روزے دار ہے یا بغیر روزے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، جتنی بھی چھپ کے پڑھیں پھر بھی کوئی نہ کوئی اٹھتے بیٹھتے دیکھ ہی لیتا ہے، تلاوت کرتے بھی کوئی دیکھ لیتا ہے، حج کرتے دنیا دیکھ لیتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے کسی کے تو ہاتھ میں دینی ہی ہے نا، کسی کو تو سپرد کرنی ہے، وہ دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کس نے عبادت کی ہے۔ تسبیح پڑھیں تو کبھی زبان ہلے گی، کبھی ہاتھ ہلے گا، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ نہ دیکھنے میں نظر آتا ہے، نہ سوچنے سے سمجھ آتا ہے، بلکہ انسان کی کیفیت ہے، وہ راز ہے رب اور بندے کے درمیان، بس اسی راز نیاز سے سارا دن گزر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرا راز رکھا ہے، میں رب تیرے راز رکھتا ہوں۔ تو نے میرے ساتھ رازداری کیا، راز تو مجھے بڑا پسند ہے، بندہ تو نے میرے ساتھ اتنا جرانہ جوڑ لیا، اب اتنا پردے میں عبادت کر رہا ہے، تو پھر میں تیرے سے بھی زیادہ پردے رکھنے والا ہوں، چل میں تیرے سارے پردے رکھ دیتا ہوں، تیری عبادت کو اتنی قبول کرتا ہوں کہ تجھے اپنا قرب عطا کرتا۔ ایک سبب اور بھی علماء نے لکھا ہے، اس میں ریاکاری کا شبہ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی یہاں سے 10 لاکھ روپے لگا کر حج